لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر جو ہے وہ پاکیزہ لوگ۔ یہاں پر جو اعتراض کفار مکہ کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اپنی مرضی سے من گھڑت ان کا کلام ہے، اور جہاں پر جو ہے وہ شیاطین کی بھی رسائی ہوتی ہے اور جادو ٹونے کی بھی رسائی ہے اور جنات کی بھی وہاں تک رسائی ہے، تو یہ وہاں سے جو مرضی کا ہوتا ہے وہ لے آتے ہیں۔ تو اس طرح کا انہوں نے اعتراض کیا کہ اس کے اندر تو جو جی چاہے وہ ڈال لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا ایک تو یہ عزتوں والا قرآن ہے، دوسرا یہ لوح محفوظ میں جو ہے وہ بالکل محفوظ پڑا ہے، اور آگے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا، اور اس سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ جب اتارا، جو قرآن مجید کے اندر سورۃ القدر کے اندر جو موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے سینہ نور پر ایک رات میں تو قرآن نازل نہیں ہوا، 23 سال کے عرصہ میں، 40 سال کی عمر میں میرے محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سے قرآن مجید کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی، اور 23 سال تک مختلف مقامات پر مختلف حصوں کے اندر کبھی چند آیات، کبھی بہت سارے آیات، کبھی پوری سورت کا نزول ہوتا تھا۔ تو وہ جو فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید تو 23 سال میں نازل ہوا ہے، تو قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وہ ایک رات ہے، اور یہاں پر فرمایا گیا کہ ہم عملاً دیکھتے ہیں کہ وہ 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا ہے۔ تو اس کا مفسر نے یہی جواب دیا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن مجید کو اتارا گیا وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، اور اس میں یہی بتایا گیا کہ اس کو کوئی چھوتا نہیں ہے مگر وہ پاکیزہ روحیں ہیں اور وہ فرشتے ہیں جن کو اختیار دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کی اذن سے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اور اسی کے ضمن میں مفسرین نے اسی آیت کے تحت لکھا کہ بے وضوئی کی حالت میں قرآن مجید کو چھونے سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی موجود ہیں کہ حضور فرمایا کہ اس کو پاکیزہ حالت میں ہی آپ نے چھونا ہے، اس کے علاوہ نہیں چھونا۔ غالباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کسی سفر میں تھے، تو قضاء حاجت کے لیے گئے، تو جب واپس تشریف لائے، ابھی انہوں نے وضو نہیں کیا تھا، تو لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی آیات سے متعلقہ مسئلہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم پوچھ لو۔ کہا حضرت آپ نے تو وضو نہیں کیا، کہا کہ حکم ہے کہ اس کو چھونا نہیں ہے، میں بغیر چھوئے تمہیں زبانی اگر بتا دوں تو اس میں حرج نہیں۔ تو اسی جو ہے وہ قول کے تحت علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ آپ چھو نہیں سکتے، لیکن اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ زبانی قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ہمارے یہاں اب جو ہے موبائل کی سکرین کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید دکھائی دیتا ہے، تو کیا اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس کا حکم بھی یہ ہے کہ آپ اگر اس کو چھوتے ہیں تو وہ قرآن کو نہیں چھوتے، آپ کو موبائل کی سکرین کو ہی چھو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ بے وضو ہیں اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، سفر میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ وضو نہیں کیا جا سکتا، تو آپ اگر قرآن مجید کو موبائل میں پڑھیں گے تو بالکل کوئی گناہ نہیں ہے۔ یقیناً اعلیٰ افضل اور عرفہ یہی ہے کہ وضو کر کے قرآن مجید کو ادب اور احترام کے ساتھ ہی پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی بے وضو زبانی کلام پڑھے گا تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے۔ تو فرمایا اس کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ۔